بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ ہم نے گزشتہ سبق یہاں تک پڑھا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بس آپ کو یہاں تک اچھی طرح سے قواعد اور مخرج کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس سبق کو بار بار پڑھیے تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے جمعہ کی نماز۔ ہم نے گزشتہ میں یہاں تک پڑھا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو جمعہ کی نماز فرض ہے۔ جمعہ کی نماز کیسی ہے؟ فرض ہے۔ یہ ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 2 رکعتیں ہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے امام منبر پر بیٹھ جائے اور ان کے سامنے مؤذن اذان کہے۔ امام جمعہ کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھائے، اور نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن، تو امام منبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن امام کے سامنے اذان کہے۔ اذان کے بعد امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر 2 خطبے دے۔ امام کھڑے ہو کر 2 خطبے دے۔ پہلا خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائے۔ پہلا خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دے۔ جب دوسرا خطبہ مکمل ہو جائے تو امام منبر سے اتر کر نماز پڑھانے کی جگہ کھڑا ہو جائے اور مؤذن اقامت کہے۔ پھر امام صف درست کرانے کے بعد جمعہ کی 2 فرض رکعتیں اسی طرح پڑھائے جس طرح جماعت کی نماز کے طریقے میں بتایا گیا ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ بس یہاں تک آپ کو دیکھ کر اور سمجھ کر اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔
سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ سوال: جنتی عورتوں کی سردار کون ہوگی؟ جواب: جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوگی۔ جنتی عورتوں کی سردار کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی۔ بس یہ 2 سوال جواب آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ یہاں سے ہم پھر سے پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور معافی، یہ سبق ہم پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی خطا معاف کر دی۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے راضی ہو گیا تو وہ حسد اور جلن سے تڑپنے لگا۔ حسد اور جلن سے کیا کرنے لگا؟ تڑپنے لگا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو وہ حسد و جلن سے تڑپنے لگا۔ اس نے اس بات کا پختہ عزم کیا، یعنی پکا ارادہ، کہ میں اولاد آدم کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، ان کو گناہ پر آمادہ کروں گا اور اللہ کی خوب نافرمانی کروا کر ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ کی نافرمانی کروا کر ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔